حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تندرستی اور فراغت دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی وجہ سے خسارہ اٹھاتے ہیں یا ان سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمۃ اللہ القوی اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، نعمت عمدہ حالت کو کہتے ہیں، جبکہ امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ نعمت ایسی منفعت کو کہتے ہیں جو بطریق احسان کسی غیر کو دی جائے، اور حدیث پاک میں جو خسارہ فرمایا گیا اس سے مراد بیع یعنی خرید و فروخت میں خسارہ ہے۔ یعنی صحت و فراغت یہ دو ایسے کام ہیں کہ انہیں اگر ان کاموں میں استعمال نہ کیا جائے جہاں کرنا چاہیے تھا تو یہ دونوں نعمتیں پانے والا شخص نقصان اٹھائے گا، یعنی وہ ان دونوں کو نقصان کے ساتھ فروخت کرے گا، کیونکہ جو شخص تندرستی و فراغت کی حالت میں عبادت الہی نہ بجا لائے تو وہ بیماری و مشغولیت میں بدرجہ اولی عبادت نہ کر سکے گا، لہٰذا وہ بے عملی کے سبب نقصان دھوکے میں رہ جائے گا۔ اسی طرح بعض اوقات انسان صحت مند ہوتا ہے لیکن اسباب معاش یعنی کاروبار وغیرہ میں مشغولیت کی وجہ سے عبادت کے لیے فارغ نہیں ہوتا، اور کبھی اس کے برعکس یعنی فارغ تو ہوتا ہے لیکن مرض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے عبادت نہیں کر پاتا۔ تو جسے صحت و فراغت کی نعمت ملے اور وہ پھر بھی فضائل حاصل کرنے میں کوتاہی کرے تو ایسا شخص سراسر دھوکے و غفلت میں ہے۔ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کا حاصل یہ ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں کی گئی تجارت کا نفع آخرت میں ظاہر ہوگا۔ تو جس نے صحت و فراغت میں احکام خداوندی کی پیروی کی وہ قابل رشک و خوش نصیب ہے، اور جس نے اپنے فارغ اوقات اور صحت کے ایام کو اللہ عز و جل کی نافرمانی میں گزارا تو وہ غافل اور نقصان اٹھانے والا ہے، کیونکہ فراغت کے بعد مشغولیت اور صحت کے بعد بیماری آتی ہے، اور اگر بیماری نہ بھی آئے تو بڑھاپا آتا ہے جو خود بسا اوقات بیماریوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔